وسلموا تسليما. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وعلى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعرہ صلوات. ایک اور بلندر صلوات بھیجیں. جب یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو ایک اناؤنسمنٹ یہ تھا کہ جو عنوان ہے گفتگو کا وہ علم اور شجاعت اہل بیت علیہ السلام کی میراث ہے. اور کل اس پر ایک حوالے سے گفتگو کی جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ جرائز ہو سکتے تھے اپنی بساط کے مطابق وہ عرض ہوئے تو اس میں مولا کے علم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور مولا کی شجاعت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی. یہ دو وہ صفات ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حجتوں کو منتخب فرمایا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کا ایک حصہ تھا 247 کہ جس میں ارشاد اقدس الہی ایک واقعہ بیان ہوا ہے حضرت طالوت کا کہ جب حضرت طالوت کو لشکر کا حاکم متعین کیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا حاکم کہاں سے ہو گیا؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. تو ان کے دماغ میں جو سوچ تھی وہ مادی سوچ، مٹیریلسٹک سوچ، وہ یہ کہ جب پیسہ ہوگا تو حاکم ہوگا ورنہ کیسے حاکم ہوگا. وہاں جو اس وقت کے نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال لهم نبیہم، انہوں نے جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، سب سے پہلے تو اللہ نے چنا ہے اسے، اللہ نے منتخب کیا. یہ معیار ہی یہی ہے، اللہ کا انتخاب کون ہے. تو اللہ کا جو انتخاب ہے وہ معیار ہے، اور اللہ کا جو انتخاب ہے وہ کسی جبر پر، کسی طاقت پر، زور زبردستی پر نہیں ہے. اللہ کا جو انتخاب ہے آگے فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے منتخب حضرت طالوت کو اس لیے کیا کہ ان کے پاس علم بھی تم سب سے زیادہ ہے اور جسم یعنی شجاعت بھی تم سب سے زیادہ ہے. یعنی یہ دو معیار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں انتخاب کے، کس کے پاس علم زیادہ ہے، کس کے پاس شجاعت زیادہ ہے. توجہ ہے آپ کی. یعنی ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، کہ اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا نا بالفرض، تب بھی بنتا ہے صرف علی ابن ابی طالب کا ہے کہ وہ نائب رسول بنے. علم کس کے پاس؟
کیونکہ نائب میں منوب کی صفات کا ہونا ضروری ہے. نائب وہی بنے گا کہ جس میں منوب کی کوئی آپ کو صفت نظر آئے. اگر منوب کی کوئی صفت ہے ہی نہیں نائب میں تو وہ کیسے نائب ہو سکتا ہے؟ منوب ہے رسول اللہ جن کے نائب بننا ہے، اور نائب ہے وہ کہ جسے رسول اللہ کے آگے اس لیگیسی کو لے کے چلنا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہو، بالفرض محال کہہ رہا ہوں، تب بھی صرف علی ابن ابی طالب کا حق بنتا ہے. اس لیے کہ علم میں کون ہے جو وارث رسول ہے، اور اس کی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں دی. سورہ رات کی جو آخری آیت ہے، 13واں سورہ آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. علم کی گواہی دیکھیں، یہ مسلمان ایک آیت حل کر لینا. آپ بزرگ سب ترجمہ جانتے ہیں اس کا، اور اس میرے ساتھ اس آیت کو پڑھ رہے تھے. میں بچوں کے لیے، جوانوں کے ترجمہ ایک دفعہ کہہ دوں کہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں اللہ کے، ان سے کہہ دیجیے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اگر آیت یہاں پر رک جاتی نا تو میں بھی اسٹیکر بناتا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لیکن اللہ نے آیت روکی نہیں یہاں پر کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے کہا کہ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، نہیں ایک نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی کہ اس کا پوری کتاب کا علم ہے. سوال ہے کہ یہ آیت ہوا میں، خلا میں، فضا میں نازل ہوئی ہے یا اس کا کوئی مصداق بھی ہے؟ میں کہتا ہوں ایک آیت یہ مسلمان حل کر لینا کہ یہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یعنی یہ وہ ہے کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں جو خود وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنا شریک رکھا ہے اس گواہ کو. ساتھ ذکر کیا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کوئی تو ہوگا ایسا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ ہے آپ کی. اچھا، میں ظاہر کبھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے کہ آپ کسی اور سے مخاطب ہو کے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھار کسی اور کو کنونس کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم اپنی ہی معرفت بڑھا لیں تو بڑی بات ہے. ہمیں ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک کو اپنی ہر چیز ثابت کرتے پھریں گے. کچھ خاص خزانے ایسے ہیں کہ جو خالی اہل بیت کے محبوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اب جو میں اگلی بات کرنے لگا وہ اب کوئی اور غیر مانے نہ مانے، میں تو آپ سے بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پر، یہ مولا علیہ السلام کا خطبہ ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم کبھی کبھار بہت زیادہ غیروں سے بات کرتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہم کو بھی تھوڑا کہیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. نہیں جناب، جب آپ اہل بیت علیہ السلام پہ بات کر رہے ہیں تو ان میں کچھ خاص معارف وہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے خاص محبوں اور موالیان کو عطا فرمایا ہے، وہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے. تو اس میں امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے کہ کان اللہ ولا شیء معہ، یعنی جب رسول اللہ کے بارے میں کسی نے پوچھا مولا علی سے، دیکھو جب شان رسالت سننی ہے نا تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو. اس لیے کہ کہیں بھی آپ چلے جائیے کسی بڑے انسان کے بارے میں بات کیجیے، کہتے ہیں اس کا استاد کون تھا؟ نبی مکرم اس کائنات میں ایک ہی استاد جس کا نام ہے خدا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سورہ نساء میں کہا ہم نے آپ کو وہ کو سکھلایا جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. قبلہ صاحب تشریف فرمائے، یہاں پر یہ نہیں کہ علمک ما لم تعلم، آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے، ما لم تکن تعلم، جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. یعنی آج اگر کل گوگل تھا، آج اے آئی ہے، آج 10,000 سال بعد پتہ نہیں کیا کچھ اور ہوگا، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو غیب کی خبریں مصطفیٰ کے پاس ہم آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہاں پر پہنچ جائیں گے. جو انسانی بس سے باہر ہے نا وہ ہم نے آپ کو سکھلا دیا ہے. ما لم تکن تعلم، جو امپاسبل وہ آپ کو عطا کر دیا، جو انسانی اس میں. تو ایک ہی استاد ہے. ٹھیک ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ اب کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کو یہ توفیق ہی نصیب نہیں ہو سکی کہ وہ حضور مکرم کو بھی نعوذ باللہ مطلب کیا کچھ کہتے ہیں، پڑھا لکھا ہی مان لیتے کم سے کم. خیر مجھے اس پہ بات نہیں کرنی زیادہ، آپ کے لیے مباحث بہت زیادہ واضح ہیں. مشکل یہ ہوئی کیونکہ ان کا زمین پہ تو کوئی استاد ہے نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں مونٹریال آیا ہوں، یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے عزت افزائی فرمائی. فرض کیجیے کہ کوئی پہنچے کمیٹی کے پاس، انہوں نے کہا جناب آپ نے کن مولانا کو بلا لیا، یہ تو کوئی پڑھے لکھے ہی نہیں ہے، انہوں نے کہیں سے پڑھا ہی نہیں. کبھی خیریت ہے، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے مونٹریال کے سارے اسکول چیک کر لیے، یا تو سارا ریکارڈ بھی ہوتا ہے نا، سارے پچھلے 50 سال کا ریکارڈ چیک کیا ہوا ہے، کہیں پہ مولانا صاحب کا نام ہی نہیں، کہیں کمیل مہدوی لکھا ہوا ہی نہیں کہ کسی اسکول میں. وہ کہیں گے جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کراچی کے، آپ نے غلط جگہ پہ چیک کیا ہے. پتہ نہیں کتنے میری بات پہنچ گئی. مصطفیٰ فرش کے ہیں ہی نہیں، وہ تو ہے ہی عرش کے، تم کہاں یہاں فرش فلور کا استاد تلاش کر.
وہ ہے وہاں عرش کے. اور یہ بات سوائے اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے تعلق رکھنے والے کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ جو اس عقیدے پر ہو کہ امیر المومنین نے پھر کہا کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. جب امیر المومنین نے رسول اللہ کے لیے بات شروع کی تو وہاں سے بات سوائے علی کے اور کوئی شروع کر نہیں سکتا کہ جو یہ کہ خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. اب یہاں سے شروع کرتا ہوں میں. کان اللہ ولا شیء معہ پورا خطبہ ہے لیکن میں ایک دو جملے پڑھ رہا ہوں اس کے. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق کرتا پانی کو قبل خلق الماء. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. ابھی تو پانی نہیں تھا. قبل خلق الماء اب ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، عربی اتنی آسان ہے. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام 4,24,000 سال پہلے. آگے کا جملہ سنیے گا. وکان اللہ یسبح اور جو حضور مکرم کا جو نور تھا وہ فبقی واقفا بین یدی اللہ عز وجل، وہ کھڑا رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں 1000 عام 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں وہ نور کھڑا رہا. 1000 سال کا یہاں کے 50,000 سال گزرتے ہیں، وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. 1000 سال تک حضور کا نور کھڑا رہا. یسبح اللہ و یقدس، اللہ کی تسبیح کرتا رہا، تقدیس کرتا رہا. والحق سبحانہ وتعالیٰ ینظر الیہ، اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال تک دیکھتا رہا. ایک جملہ آ رہا ہے ذہن میں. 1000 سال تک رسول اللہ کا نور تسبیح کر رہا تھا اور تقدیس کر رہا تھا، اور 1000 سال تک اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا تھا. یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا ہے؟ تو ہم تو بات اب کر رہے ہیں کہ نائب میں منوب کی صفات کا ہونا ضروری ہے. تو جب منوب وہ ہے تو نائب تو وہ نہیں ہو سکتا کہ جو 40 سال بلکتوں میں رہا. بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں. تو کوئی تو ٹریڈ ہونی چاہیے اس میں. نائب تو وہی ہوگا کہ جو کعبے میں آیا ہوگا، جو آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں تو قرآن کو پڑھ رہا ہوں. اور حضور مکرم فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، علم پہ بات ہو رہی ہے. علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی نگاہ میں سارا علم رسالت علی بن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے. کہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ کر دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. اللہم صلی علی اللہ کے انتخاب کا معیار علم ہے. سب سے پہلا معیار علم ہے. اور علم کا جو دعویٰ ہے نا یقین فرمائیں سب سے مشکل ہے. یعنی فرض کیجیے گا ابھی میں یہاں بیٹھ کر آپ سے یہ کہوں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی، تو آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے سامنے، مجھے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فجر پہ آپ میرے ساتھ ہوتے نہیں. تو آپ کو کیا پتا؟ عبادت کا دعویٰ بڑا آسان ہے. میں کروں نا میں نے رجب شعبان رمضان میں سے کبھی کوئی روزہ قضا نہیں کیا، تو آپ مجھے سامنے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عبادت کا کوئی بھی دعویٰ کر کے چلا جاؤں. توجہ کیجیے گا، لاجیکل بات ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے ہر شے معلوم ہے، یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جیسے میں نے دعویٰ کیا کوئی بھی ایک بچہ بھی اگر کوئی سوال کر لے گا جو مجھے نہیں آتا ہوا، ختم ہو گیا دعویٰ. ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. عبادت کا دعویٰ بہت آسان ہے، علم کا دعویٰ بہت مشکل ہے. اس لیے تاریخ میں مسجد کے نمازی بڑے مل گئے ہیں، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ہے. علم کا دعویٰ یہ آپ کو تاریخ میں سوا علی اور اولاد علی کے حصہ سے کہیں نہیں ملے گا. جو پوچھنا ہے پوچھو، اس لیے کہ یہ دعویٰ مشکل ترین ہے. عبادت کا دعویٰ میں کچھ بھی کر کے چلا جاؤں. تو جو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معیار بنایا نا وہ علم کو بنایا، عبادت کو نہیں معیار بنایا.
انسان کو بھی جو فرشتوں میں فضیلت عطا ہوئی وہ علم کے وعلم آدم الاسماء کلھا، تو جو ہے آپ کی. اور پھر کچھ کو اسماء کا علم عطا کیا، کچھ کو کتاب و حکمت کا علم عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے تورات و حکمت کا علم عطا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ تعویل خواب کا علم عطا کیا. وعلمک ما لم تکن تعلم، پھر حضور مکرم کو جو کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا تھا سب کچھ عطا کیا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ نام مدینۃ العلم وعلی الباب متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر مجھ تک میرے علم تک پہنچنا ہے تو آؤ علی بن ابی طالب کے ذریعے سے. علی کے علم کی گواہی بھی اور علی کے شجاعت کی گواہی بھی دو دروازوں نے دی. اگر علی کا علم دیکھنا ہو تو باب مدینۃ العلم قرار پائے، اور شجاعت دیکھنی ہو تو خیبر میں اکھڑا ہوا علی کے ہاتھ میں. تو یہاں علم اور شجاعت کا جو معیار ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ابھی ایک موضوع خود اتنا زیادہ طولانی ہے کہ اس پہ کئی مجالس ہوں کہ ایک کے بعد ایک ہم گفتگو کریں کہ یہ جو علم اہل بیت علیہم السلام ہے، کہ چاہے پھر وہ علم کسی بھی حیثیت میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کہ کبھی طبیب ہندی آئے امام صادق علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے، کبھی کوئی یونانی فلسفی آئے، کبھی امام رضا علیہ السلام کے پاس جو مامون رشید کے دربار میں امام علیہ السلام کے مناظرے ہیں، تو نسل بعد نسل نسل بعد نسل یہ وہ علم ہے کہ جو کسبی نہیں ہے، یہ لدنی ہے، اللہ کی جانب سے مستقل عطا ہوتا ہے. آپ نے ایک حدیث کو بارہا سنا ہے لیکن اسے ایک استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. سن رکھا آپ نے؟ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ کلام امام ہے لہذا امام الکلام ہے. چونکہ امام کا کلام ہے لہذا سارے کلاموں کا امام ہے. تو اس میں ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت. کیوں یہ مثال دی مولا علی نے کہ رسول اللہ نے مجھے علم ہے، زکن زکا کا لفظ ہے، ایسے علم عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. مجھے بتلائیے گا کہ کیا کوا چڑیا کو دانا کھلا سکتا ہے؟ بہت اچھے. نہیں. تو جو یہ کیا چیل کبوتر کو دانا کھلا سکتی؟ دونوں پر لے. دانا کھلانے کے لیے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. رسول اللہ نے مجھے علم ایسے عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. ایک جیسا ہونا ضروری ہے، سنخیت ایک ہونی چاہیے، تب جا کر وہ علم منتقل ہوگا. ہاں توجہ ہے آپ کی. ابھی اگر کوئی سوال آ جائے کسی بچے کے دماغ میں کہ یہ ایک لمحے میں 1000 باب سکھلا، 1000 باب سے 1000 علم کو نکال لیا، مولا علی علیہ السلام نے 1000 باب سے 1000 اور مزید ابواب کو کھولا. لیکن یہ انسان، میں بالکل انسانی بس کی مثال، چھوٹی سی USB ہوتی ہے نا جو انسان کی بنائی ہوئی 1 سینٹی میٹر کی، یہ 1 منٹ کے لگائیے تو پتہ نہیں کتنے ٹیرا بائٹس لاکھوں ایک لمحے میں منتقل ہو جاتی ہیں. ایک انسان اپنی عقل سے ایک چیز بنا کر ایک شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لے، وہ جو ان سب کا خالق ہے، انوار کا بھی خالق ہے. وہ ایک لمحے میں، یہاں پر آپ یہ انسانی حوالے سے نہیں دیکھیے گا اس کو کہ کس طریقے سے ہیومنلی پاسبل ہے. اتنا تو آج ہم نے بھی کر لیا. اور حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت روایت میں ہے کہ علم کے 27 باب ہیں، اس وقت خالی 2 روشن ہوئے ہوں گے، 25 حضرت حجت آگے کھولیں گے. یعنی جتنی ٹیکنالوجی ہے اس وقت، جتنی میڈیکل سائنس ہے، جتنی اسپیس سائنس ہے، جتنی اسٹرونومی، جو کچھ بھی ہے اس وقت، وہ سب کا سب علم کے 2 باب ابھی پورے نہیں ہوئے، اس لیے کبھی ظہور نہیں ہوا ہے. علم کے 27 ابواب ہیں. جب حضرت حجت آئیں گے تو پھر 25 اور ایک ساتھ کھولیں گے. تو اب آپ سوچیے گا کہ اس وقت پھر انسانیت کے جو انٹیلیکٹ ہے وہ کہاں ہوگا، اور کیوں لوگ دل سے نہیں جھکیں گے ان کے سامنے. تلوار سے تھوڑی انہوں نے ہر کام کرنا ہے. ہم نے ہمیشہ حضرت حجت کو امام قہر معرفی کیا ہوا ہے. امام قہر نہیں، امام مہر ہے. وہ مہربان امام ہے. وہ جو مہربان امام ہے نا، وہ اپنے علم کے ذریعے سے جلب کر لیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو عیسائیت جلب ہو جائے گی. توجہ ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ علم کے لیے جو 1000 باب سے 1000 باب کو نکالا، اور پرندے کو جیسے علم عطا، پرندہ جیسے نے بچے کو دانا کھلاتا ہے ویسے رسول اللہ نے مجھے علم عطا کیا. اس کے لیے ایک جیسا ہونا، سنخیت ہونا ضروری ہے. ایک جیسا ہونا جو ہے نا ہمیں، یہ ہمیں ہجرت کی شب میں نظر آتا ہے. کیا کہیں، ہر کوئی تو محمد جیسا لگ نہیں سکتا. توجہ ہے آپ کی. تاریخ میں 2 موقع ایسے گزرے ہیں کہ جہاں پر ایک ہستی کو دیکھ کر کسی اور عظیم ہستی کا شبہ ہوا. یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے، یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے. تو کوئی اگر علی ہو تو محمد جیسا لگے نا، اور کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے. چادر کو اٹھایا تو سمجھے تھے محمد، تھے علی.
وہ جو جناب محسن نقوی صاحب کہہ کے گئے کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اب جو تاریخ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. علم و شجاعت پہ بات ہو رہی ہے نا. جی جی جی، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے، کون کہاں رو رہا تھا اچھی طرح جانتے ہیں. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، وہ بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بستر نو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. توجہ کیجئے گا، آدم اسا میں نے کہا نا، آدم نے خود کہتے ہیں کہ جب ماحول بن گیا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو تو علی ہو تو محمد جیسا لگے. میں نے کہا نائب میں منوب کی صفات کا ہونا ضروری ہے. اور پھر جب ہجرت بھی ہو گئی تو صیغہ مواخات جو ہوا کہ پھر بھائی بنایا حضور نے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. وہ بتایا کسی کو کسی کا بھائی بنایا نیتوں کو دیکھ کر، حرکتوں کو دیکھ کر. ارادوں کو دیکھ کر، منصوبوں کو دیکھ کر کسی کو کسی کا بھائی بنایا. سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، اور جب سب کو بھائی بنا چکے تو ایک علی رہ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ان میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا. کہ ان میں سے اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا، یا علی انت اخی فی الدنیا، تمہاری تو علم میراث اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اللہ نے جب تعارف کروایا تو کہا کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے نام نہیں لیا. نام کوئی بھی علی رکھ لیتا تاریخ میں، نام کی تو کاپی، لقب نہیں چوری کر لی ہے کیا؟ لقب چوری ہو گئے نا، ہر لقب جو ہے وہ چوری کر لیا گیا. جی تو نام بھی چوری ہو جاتا اگر نام لکھا ہوا ہوتا. کہ نام صفت لکھوں گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب وہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو بڑھاپے کے عالم میں بھی بیٹیوں سے مسئلہ پوچھ رہا ہو کہ یہ صحیح ہے، وہ تو وہ ہو نہیں سکتا. تو ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا، سے صفت لکھ دی کہ ہے ہی نہیں سوائے علی کے علاوہ کسی کی میں ہے ہی نہیں. اور یا پھر علی کی معصوم اولادوں کا آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. دیکھیں رسالت مصطفیٰ کے دو گواہ، توجہ رکھیے گا. توحید پروردگار کے بھی دو گواہ ہیں. سورہ فصلت میں ہے کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھلا رہے ہیں اپنی نشانیوں کو تمہارے اپنے نفسوں میں اور اس آفاق میں، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. مستقل نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہیں اس کائنات کے نظام میں، ہمارے اپنے وجود میں. یہ پھر خود ایک الگ مستقل موضوع ہے، وہ جڑ جاتا ہے وہ طبیب ہندی سے امام علیہ السلام کا مناظرہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب یہ کہ یہ بتلاؤ کہ یہ جو آنکھوں کی رطوبت ہے یہ نمکین کیوں ہے، اور زبان کی رطوبت شیرین کیوں ہے، اور کانوں کی رطوبت تلخ کیوں ہے. امام نے جو پوچھا تھا بھائی ایک ہی چہرہ، اتنے قریب قریب کی رطوبتیں، کہیں پر نمکین اللہ نے رکھی، کہیں پہ شیرین رکھی، کہیں پہ تلخ رکھی، یہ کیا ہے؟ کہیں تو مجھے نہیں معلوم. کہ اس لیے کہ اگر نمکین رطوبت ہے یہاں پر تو آنکھ جو ہے چربی سے بنی ہوئی ہے، اگر نمکین نہیں ہوگی تو یہاں ایک مرتبہ چربی ختم ہو جائے گی. نمکین اس کے لیے باقی رکھنے کے لیے اس کا نمکین ہونا ضروری ہے. اور اگر یہاں پر میٹھی رطوبت نہیں ہوگی، یہاں نمکین ہو جائے گی، تو کتنا بھی پانی پیتے رہو گے تو پیاس ہی نہیں بجھے گی. اس لیے یہ میٹھی رطوبت رکھی ہے تاکہ آپ پانی پیے تو آپ کی پیاس بجھ جائے. تلخ رطوبت یہاں پر اس لیے رکھی کہ حسرات الارض نہ چلے جائیں، خود اللہ نے ایک فلٹر لگا ہے. تو ہمارے اپنے نفسوں میں ہماری نشانیاں ہیں کہ ابرویں اس طرح سے کیوں رکھی ہیں،
اور بلکہ اس طرح سے کیوں رکھی ہیں؟ ایک ایک اس میں جیسے مثلا پیشانی ہے، اس میں جو لائنز آتی ہیں وہ آپ کی ہارزونٹل بنتی ہے، ورٹیکل نہیں بنتی. یہ لائن اس لیے اس طرح سے بنتی ہے کہ جب اوپر سے پسینہ گرے تو یہاں سے سائڈ سے ہوتا ہوا نکل جائے. اگر سیدھی ہوتی تو سیدھا آنکھوں میں گرتا پسینہ. تو ایک 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 لمحے مطلب ناخنوں ہر چیز میں آپ کتنی گفتگو کیجیے آپ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سنوریم آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھلا رہے ہیں، دکھلاتے رہیں گے. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یہ قیامت تک آیت جاری رہے گی. کیا اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں. جی اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں، خاموش کائنات اور بولتے ہوئے محمد. اگر میری بات پہنچ سکے آپ تک. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ پڑھا نا، سب سے پہلا نور جو خلق ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اسی نور سے سب نے تسبیح سیکھی، فرشتوں نے تقدیس سیکھی ہے، فرشتوں نے عبادت سیکھی ہے. خود مولا علی نے فرمایا کہ ان اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست ادب سکھلایا، بلا فصل آداب سکھلائے رسول اللہ کو. اللہ اور ان کے حبیب کے درمیان کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں کوئی. کس کے ذریعے سے معرفت ہوتی؟ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اپنے وجود سے، پہاڑوں کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کائنات کے نظام میں اللہ نے خلق کیا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگا جب یہ سارا نظام ہے. تو دیکھیں یہ بچے یہاں موجود ہیں نا، کیونکہ ایتھیزم بھی بہرحال ایک اس کی لہر ہے. تو میں ایک اشارہ خالی کر دوں، مثال دے رہا ہوں میں خالی. آپ ان سب سے کہیے کہ بیٹا جو ہے نا وہ ایک بکری کا بچہ بناؤ. ایک کو کہیں کہ سر بناؤ، ایک کو کہیں دھڑ بناؤ، ایک کو کہیں آگے کے 2 پیر بناؤ، ایک کو کہیں پیچھے 2 پیر بناؤ. پینٹنگ کرتے ہیں نا بچے، اس کے بعد ان کو کہو کہ جوڑیں گے نا تو ڈیزائن جڑے گا نہیں، اس لیے کہ خالق الگ الگ ہے. اس سے آسان تو میں کر نہیں سکتا تھا. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، سر الگ ہوگا، دھڑ الگ ہوگا، وہ الگ سائز کا، یہ الگ سائز کا، جوڑے گا نہیں آپس میں. یہ جو نظام میں آپس میں ایک تنظیم ہے، برہان نظم امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کی. آپ میری آواز کو سن رہے ہیں اس ہوا کے ذریعے سے کہ جو آپ کی سماعتوں کے پردوں تک جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ہوا کا خلق کرنے والا اور آپ کے کانوں کے پردے کا خلق کرنے والا ایک ہے، ورنہ اس میں سنخیت نہ ہوتی. آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے آپ کا ذائقہ، زبان پر ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کھانے کا خلق کرنے والا اور ٹیسٹ برڈز کا خلق کرنے والا ایک ہے. یہ تنظیم آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو پورا نظام ہے نا، تو پورا نظام اللہ کے وجود پہ دلیل ہے. اور پھر خود بلا ہماری جو معرفت ہے وہ اس چیز کے ذریعے سے. رسول اللہ کی معرفت بلا فصل ہے. کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوتی؟ تھا ہی خالی اللہ بس، اور کوئی تھا ہی نہیں. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست ادب سکھایا، وہ ادبنی، رسول اللہ نے مجھے بلا فصل ادب سکھلایا. وانا اؤدب المؤمنین، اور میں مومنین کو سکھلانے والا ہوں. اللہ نے یہ ترتیب چینج اسی طرح سے رکھا کہ جو اچھا لگے اچھا لگے، برا لگے برا لگے، اللہ سے جا کے جھگڑ لے. اب کیا کرے اس میں؟ تو اور کیا، تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عرض خدمت یہ ہے جی، اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ تو اس کائنات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا آپ خلاصہ کر سکتے ہیں وجود خدا کے 2 گواہ ہیں، خاموش کائنات اور بولتے ہوئے محمد. سمجھا گئی بات؟ رسول اللہ کی رسالت کے بھی 2 گواہ ہیں. اللہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں، اللہ نے اپنی گواہی دی قرآن میں. اللہ خود نہیں آئے گا گواہی دینے، قرآن میں اللہ کی گواہی ہے. اور علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرآن ثابت، قرآن ناطق. سادہ الفاظ میں کہہ دوں، رسالت مصطفیٰ کے بھی 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی. امامت علی میں ابی السلام کے بھی 2 گواہ ہیں، خاموش قرآن، علی کی امامت کی گواہی قرآن میں، بولتے ہوئے حسن. امام حسن علیہ السلام کے پیچھے امیر المومنین نے ایک موقع پہ اس طرح سے نماز پڑھی کہ علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی 19 رمضان کی صبح کو. یہ وہ واحد نماز ہے کہ آگے کیا حسن مجتبیٰ کو، اور علی نے حسن کی امامت پہ نماز تمام کی. علی تو رسول اللہ کے پیچھے، رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتا. یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں مصلحت وہ تھی کہ جیسے رسول اللہ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے علی بن ابی طالب نے حسن مجتبیٰ کے لیے غدیر بنائی مسجد کوفہ میں کہ اب علی کے بعد امام کون ہے. علی کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتے ہوئے حسن. تو جو ہے آپ کی
حسن مصطفیٰ کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین، حسین کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا زین العابدین علیہ السلام، مولا زین العابدین السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا محمد باقر علیہ السلام، نتیجہ دے رہا ہے، مولا محمد باقر السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا جعفر صادق علیہ السلام، مولا جعفر صادق السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، مولا باب الحوائج اسلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن اور شہنشاہ خراسان علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، مولا رضا علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہیں مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام، مولا تقی علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہیں مولا علی نقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا حسن عسکری علیہ السلام، مولا حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ توجہ کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے بھی 2 گواہ، اللہ نے اپنا اصول بدل دیا نا، اصول نہیں بدلا۔ امام زمانہ کی امامت کے بھی 2 گواہ خاموش قرآن، اور اسی خاطر تو عیسیٰ کو آسمانوں پہ رکھا ہوا۔ عیسیٰ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ کیوں رکھا ہے اور کیوں غیبت میں رکھا ہے؟ ایک امر باقی ہے ابھی، ایک حجت کی گواہی باقی ہے ابھی، اور وہاں پر کوئی تکلفات میں نہیں ہو رہا ہوگا کہ 2 مثلا قبلہ عالم دین ایک ساتھ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں آپ نماز پڑھائیے، کہ نہیں آپ نماز پڑھائیے۔ وہ لکھنؤ والا تکلف جو ہے وہاں پر نہیں ہو رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام زمان علیہ السلام بھی چلے ٹھیک ہے، نہیں آپ نہیں آپ، بلکہ خود روایت میں ہے کہ جی سادہ سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں کن کے پیچھے؟ امام زمان علیہ السلام کے پیچھے، یعنی عیسیٰ اس وقت تک سجدے میں نہیں جا سکتے جب تک حضرت حجت سجدے میں نہیں جائے، عیسیٰ اس وقت تک رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک حضرت حجت رکوع میں نہ جائے، یعنی مریم کے بیٹے اس وقت تک رکوع نہیں کر سکتے جب تک فاطمہ کے بیٹے رکوع نہ کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ آئیے امامت کروائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آپ امیر ہیں، میں وزیر ہوں آپ کا، آپ نے امامت کروانی۔ جہاں امام جماعت کے قدم ہوتے ہیں وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے نہیں۔ مریم سلام اللہ کے بیٹے کا سر ہے، فاطمہ سلام اللہ کے بیٹے کے قدموں میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس سے خیر ایک پوری غور گفتگو ہو سکتی ہے کہ جو میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہوں کا جو نظام رکھا ہے کہ اللہ کی توحید کے گواہ، رسالت کے گواہ، امامت کے گواہ، اس کا معیار علم ہے۔ تو ایک علم میراث اہل بیت کی۔ اب یہ جوان پوچھتے ہیں کہ علم کی اسلام میں جو تاکید ہے، کون سا علم پڑھیں، کیا کریں؟ دیکھیں آپ کچھ بھی پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی سب کو یاد ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھو، مطلق چھوڑا ہے، اقرا، بس ایک شرط ہے، پڑھو رب کے نام سے۔ 2 شرطیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر یہ ہم نے مکمل کر لی ہیں، آپ AI پڑھ رہے ہیں، آپ IT اسپیشلسٹ ہیں، آپ میڈیکل سائنس کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ سوشل سائنسز میں ہیں، آپ اکاؤنٹس میں، کہیں پر بھی ہیں، آپ 2 باتوں کا خیال رکھیں، جو پڑھیں رب کے نام سے پڑھیں، پہلی بات۔ اقرا بسم ربک، پڑھو رب کے نام سے، ملحد بن کے نہیں، رب کے نام سے پڑھو۔ جتنا پڑھتے جاؤ اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا اور احساس ہوتا جائے۔ اور اس سورے کی جو آخری آیت ہے وہ میں بھی پڑھوں گا، اس لیے کہ سجدہ واجب ہو جائے گا سب پر، خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ، یعنی علم کا آغاز ہے رب کے نام سے، علم کا اختتام ہے رب کی بارگاہ میں سجدے پر۔ یہ آپ پھر اس کے بعد کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ مومن ہیں، آپ حسینی ہیں، اس لیے اگر آپ رب کے نام سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے تک لے کے جا رہی ہے، جھکا رہی ہے اللہ کے بعد، تکبر نہیں آ رہا، غرور نہیں آ رہا۔ توجہ کیجیے گا، بعض اوقات انسان کو پڑھ کے غرور آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے خود قرآن میں بھی ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ یستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر کبھی اللہ کے سامنے ڈائریکٹ نہ بھی اکڑ پائے تو والدین کے سامنے اکڑنے لگتے ہیں تھوڑا سا پڑھ کے۔ کبھی آپ اپنے والدین میں سے کسی کو، میں جوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کتنا بھی پڑھ لیا ہے، سامنے یہ رسپانس نہیں کیجیے گا کہ آپ کو کیا پتہ ہے۔ ہاں، ان کی یہ زحمتیں اور محنتیں نہ ہوتی نا تو آپ آج یہاں تک نہ پہنچے ہوتے۔ اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ ایک جملہ شاید یاد رہ جائے، خدا کے بعد یہ سہولت خالی باپ دیتا ہے
کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی نہ رزق بند کرتا ہے نہ محبت کرنا چھوڑتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہا کہ میں نے کیا کہا؟ جی ماں کی فضیلت تو پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جانی چاہیے، لیکن باپ کا احترام ہاتھ چومنے کا ذکر ہے روایت میں کہ باپ کا ادب یہ ہے کہ باپ کا ہاتھ چومو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کو ڈائریکٹ نام سے نہ پکارو، احترام سے پکارو. آپ توجہ رکھ رہے ہیں؟ اللہ ہے نا، آپ کتنی بھی نافرمانی کریں رزق نہیں بند کرتا. یہ امیر المومنین نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن کے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ معاف کر دیے. اللہ معاف نہیں کیا، چھپا کے رکھا اللہ نے. ہاں توبہ کرو گے، اس کو کمپنسیٹ کرو گے تب وہ معافی ملے گی. جی اور باپ بھی یہی کرتا ہے. اگر آپ نے باپ کی کوئی بات نہیں مانی تو کبھی کسی باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگلی ٹائم پہ کھانا نہیں دینا اس کو، چھوٹا بچہ کو؟ نہ باپ کر ہی نہیں سکتا یہ، کیونکہ جو اللہ کی محبت کا مظہر ہے نا وہ ماں اور باپ ہے. جی نہ ہی وہ خود محبت کرنا چھوڑتا ہے. تو بچوں کے احترام رکھیں. آپ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، لیکن اگر یہ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کے ماں باپ نے نہ فراہم کی ہوتی، پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی انہوں نے، اپنوں سے کتنا دور رہے تاکہ آپ کچھ سیکھ سکیں. تو جو ہے آپ کی. اور اس میں ساتھ میں اگر خیال رکھ سکیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں اپنے آپ سے بھی اور بڑوں سے بھی مخاطب ہوں. گھر کے باہر کمیونٹی میں اخلاق میں ویسے بڑے اچھے ہیں، یا اپنے پروفیشنل لائف میں دیکھیں وہ بزنس ایتھکس ہے، وہ پتہ نہیں فی سبیل اللہ ہے یا نہیں، وہ تو آپ نے ٹھیک چل نہیں ہے باس کے سامنے. اصل با اخلاق وہ ہے کہ جو گھر کے اندر با اخلاق ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام. مثال دے رہا ہوں، بیوی کو سنایا جھڑکا یہ وہ، اب یہاں ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے ورنہ 2 منٹ میں پولیس پہنچے گی. تو خوف خدا سے نہ صحیح خوف ہے پولیس، مونٹریال پولیس سے ڈر کے وہ نہیں کرتے بہت سے کام. لیکن آپ کی جو زبان ہے، کئی مرتبہ والدین خود آپس میں ایسی گفتگو کر کے اپنی مورل اتھارٹی کو کھو چکے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں سے کیا کہیں گے. بچے جو ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ان کی کہنے کی ایج نہیں ہوتی، لیکن ان کے معافی ضمیر میں جا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا اچھا اخلاق رکھو، وہ خود دل میں سوچے گا کہ میرے ماں باپ کا آپس میں اخلاق پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے. فرض کیجیے یہ جو شیطانی نظام بنا ہوا ہے نا، میں اس فضائل سے ہٹ کے ایک بات اس پر آ گیا، لیکن یہ ضروری ہے بات کرنا. یہ جو شیطانی نظام بنا ہوا ہے نا، اس میں شیطان کی کوشش حد الامکان یہ ہے کہ ہر ایک اکیلا رہے. فیملی سسٹم چھوڑ دو، اکیلے کو بہکانا بہت آسان ہے. فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ خوف خدا سے نہ صحیح بہت ساری فیملی ویلیوز کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دے گا. اللہم صلی لیکن جو اکیلا انڈیویجول رہ رہا ہے نا اس کو بہکانا بہت آسان ہے. وہ اگر ایکسٹریم کیسز میں چلے جائے تو کبھی ڈرگس کے نام پہ بہک جائے گا، پھر کلبنگ کے نام پہ بہک جائے گا، اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد کوئی اور جگہ نہیں. ٹھیک ہے، اس خاطر ہے کہ یہ جو فیملی سسٹم ہے، نظام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا ایک قلعہ بنایا ہوا ہے اسلام کا. یہ سب اسلام کی گویا مرکز ہے. گھر جو ہے نا وہ عبادت گاہ ہے، سمجھ لیں. عبادت خالی مصلی پہ نہیں، عبادت خالی امام بارگاہ میں بھی ہے، لیکن گھر میں بھی ہے. میں آپ سے کہوں، زبان کی بات کر رہا ہوں نا، ایک زبان کسی کی ٹھیک ہو جائے تو بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور زبان میں آج شامل ہے وہ سوشل میڈیا بھی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کہ زبان جو ہے نا جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے. ایوری مارننگ زبان پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو. یہ سب مل کے جواب دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا. تو نے چھوڑ دیا نا صحیح تو ہم ٹھیک ہیں. زبان ٹھیک کر لیا آپ نے بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی اس لیے جو میں کہتا تھا گھر عبادت کا مقام ہے. یہ میں ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اور شاید زیادہ ذمہ داری مردوں کی ہے، اس لیے کہ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو ولایت عطا کی ہوئی گھر کی. یہ بھی ماں بہنیں قبول کر لیں تو اچھی بات ہے.
اس لیے کہ اگر آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی ولایت کو قبول نہ کیا تو شیطان کی ولایت گھس جاتی ہے درمیان. اللہ نے بغیر ولایت کے چھوڑا ہی نہیں سسٹم. سب سے پہلے اللہ ولی ہے, پھر رسول ولی ہے, مولا علی ولی ہے, ائمہ علیہ السلام ولی ہے, گھر کے اندر باپ ولی ہے, بہت سارے امور فقیہ ولی ہے, شادی کے بعد شوہر ولی ہے. ولایت کا مطلب جو مردوں کے پاس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. رسپانسبلٹی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. بہرحال گھر میں ایک حاکمیت کا نظام بنایا ہے. اب آپ کسی کو اچھا لگے برا لگے, لیکن یہ ہے نظام. جب آپ اس نظام کو بریک کریں گے شیطان کا نظام گھس جائے گا. اس میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں پھر. ٹھیک ہے. اچھا وہ خطرناک ہوتا ہے پھر جب اگر اللہ نے مرد کو ایک ولایت عطا کی ہے تو شاید مرد کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اور مستورات کی بھی بنتی ہے. وہ کیا, کہیں آپ نے دیکھا کانفلکٹ کوئی ہو رہا ہے, ہسبینڈ وائف میں ہے, آپس میں مومنین میں, آپ سمجھتے ہیں میرا حق ہے, یہ میں سامنے 4 باتیں سنا سکتا ہوں, اس نیت سے کہ یہ کانفلکٹ آگے نہ بڑھ جائے, اسکلیٹ نہ کر جائے, آپ نے کہا اللہ کی خاطر چپ ہو جائے, چھوڑو. یقین فرمائیے کئی مرتبہ آپ کا یہ چپ رہ جانا آپ کی زندگی بھر کی نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے. خالی عبادت یہ نہیں کہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہیں, ہمیں صبر کتنا ہے. امیر المومنین فاتح خیبر گزر رہے ہیں, کسی نے امیر المومنین پر سب کو شتم کیا, نعوذ باللہ. علی نے گزرتے ہوئے ایک شعر پڑھا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کہہ رہا تھا لیکن حسن ظن رکھتا ہوں شاید مجھے نہ کہہ رہا ہو, کہہ کے گزر گئے. علی کے شجاعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو سامنے مولا علی سے کہتا تھا تو علی بن ابی طالب اس کو قتل کر کے فنار کر دیتے تھے 1 منٹ میں. نہیں, جہاں علی سب سے بڑا شجاع بھی ہے, سب سے بڑا صابر بھی ہے. اصبر الصابرین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اپنی حجت بناتا ہی نہیں کسی کو جب تک کہ اس میں صبر پیشنس نہ ہو. لما صبروا قرآن میں ہے, وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. کیوں؟ لما صبر, اس لیے کہ وہ صبر کی منزل پر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب تو کاش یہ کچھ ٹریٹس آ سکیں ہم میں. 2 باتیں ہیں, وقت بھی تمام ہو رہا ہے. ایک ہے زبان کو کوئی محفوظ رکھ سکے, اور ایک نگاہوں کو. نگاہوں کا گناہ بھی اس وقت اتنا زیادہ کامن ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ میں سے تقریباً سارے ہی اپنے پاکستان انڈیا کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, تو جو اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو میں کیا کہنا لگا ہوں. ایک زمانہ تھا جب اللہ نہ کرے کسی کو وہ گناہ کرنا ہوتا تھا تو وہ محلہ چھوڑ کے کہیں جاتا تھا کہ کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں, کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے گا, میری بدنامی ہو جائے گی, زندگی بھر کی میری عزت ختم ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ ہر ایک کی جیب میں پوٹینشیل شیطان ہے ایسا, صحیح نا. ماں باپ بچوں سے کہتے تھے برا دوست نہیں بنانا, اب ہر ایک کی جیب میں برا دوست ہے. جس کو جتنا گناہ کرنا ہے وہ اور گھر کے اندر تنہائی میں گھسے گا, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے, میں کہتا ہوں اس سے بڑا ولی اللہ کوئی ہے نہیں آج کے زمانے میں. اس سے بڑا کوئی ولی اللہ ہے نہیں. جب حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان تنہائی میں کوئی نامناسب کام کر رہا اور 5 سال کا بچہ آ جائے تم کام روک دے اچانک, وہ مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا, تو اللہ کی کوئی آواز آتی ہے کہ اے شخص تو نے مجھے اس 5 سال کے بچے سے بھی پست دیکھنے والا شمار کیا تھا, کہ جب وہ سامنے آئے تو نے اپنے آپ کو روک لیا تھا جب میں تجھے دیکھ رہا تھا. جی, ایک نگاہ کوئی پاک کر لے, ایک زبان کسی کی ٹھیک ہو جائے, واقعی ولی اللہ ہے. میں آپ سے اطمینان سے کہہ رہا ہوں, یہ ہوتا ہے مجلس امام حسین میں آ کے, یہاں طہارت نصیب ہوتی ہے, یہاں طہارت نصیب. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی جو ایک بزرگ عالم تھے غالباً آیت اللہ نخود کی, ان سے پوچھا گیا کہ محرم الحرام کا کوئی ایک میسج, کوئی ایک نصیحت کریں, تو انہوں نے کہا کہ جو ذکر امام حسین سے نور حاصل ہوا ہے اسے گھر تک بچا کے رکھنا. جی, نور تو بہت حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ, ذکر امام حسین سے نور حاصل ہوگا نا, ذکر مولا علی سے نور حاصل ہوگا. یہ جو نور حاصل ہوا ہے اس کو تاریکی میں نہیں بدلنے دینا. جی, یہ جو نور حاصل ہوا باہر نکلے غلط نگاہ کی, پتہ نہیں کتنا نور بچا, کتنا چلا گیا. غلط سن لیا کچھ, فجر کی نماز جان بوجھ کے قضا کی, قطع رحمی کر کے بیٹھے ہوئے, بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, بہن, یہ نور چلا جاتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ذکر امام حسین السلام میں رونا عبادت ہے, یقیناً رونا عبادت ہے اور جنت واجب ہے, کوئی شک ہی نہیں اس میں. کوئی حدیث امام کہ جو امام حسین کے غم میں روئے, رونے جیسی شکل بنائے, اس پہ جنت واجب, فلہ الجنہ, بے شک جنت واجب ہے.
لیکن اس کی مثال ایسی ہے، وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جب تم تسبیحات اربع کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے بیت بناتا ہے، درخت لگاتا ہے جنت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو پتہ نہیں کتنے گھر ہوں گے، کتنے درخت ہوں گے، ہم تو اتنا زیادہ ذکر پڑھتے ہیں. کہ ہوں گے بہت سارے، اگر اس کو آنکھ بیچ کر برباد نہ کیا ہو. جنت تو ہے واجب، لیکن اپنے عمل سے برباد خود نہ کیا ہوتا. جی جی جی. تو وہ کتنی مرتبہ وہاں اپنے عمل سے برباد کرتے، بہت سی چیزوں کو، عبادتوں کو برباد کر دیتے. اب میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. میں آپ کو ذرا، آپ آگے سے کہ بہت زیادہ توجہ سن رہے ہیں، لیکن میں اس موضوع کو بہت پرولونگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بے شمار مثالیں ہیں. جی قرض لے کے جو ہے نا وہ کھا کے فرض کی جان بوجھ کے واپس نہیں کر رہے. اب کتنا کامن مسئلہ ہے یہ، کتنا کامن مسئلہ ہے. اب ان سے آپ کہیے کہ جناب یہ غلط بات ہے، ان کے اپنے گھر کی رینوویشن چل رہی ہے، ان کے اپنے ریسٹورنٹ میں جانا چل رہا ہے، ان کی اپنی ٹریولنگ چل رہی ہے، مومن کا حق نہیں دے رہے واپس. مجھے نہیں پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر کیا کہتے ہیں، قیامت میں لے لینا. اتنی جرت آ گئی کچھ لوگوں میں، ان کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. وہ قیامت میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں وہاں 10,000 سال 20,000 سال 50,000 سال رکے رہو وہاں پر. قیامت میں لینے کا مطلب ہے کوئی ڈالر تو ہے نہیں وہاں پر، تو قیامت میں کیسے لے لینا. اللہ کہے گا کہ بھائی جو نمازیں تھیں وہ ان کو دے دو، حساب ہو جائے گا. پھر اچھا نمازیں بھی دے دی، پھر کچھ اور بھی باقی تھا، روزے بھی دے دیے، یہ تھا وہ سب دیتے دیتے آخر میں اگر کچھ نہیں بچا تو پھر اب کیا کرے. پروردگار ہمارے کو نیکی تو بچی نہیں، اچھا تو میرے کے گناہ لے لو. یہ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں. یہ جو ہم بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں نا قیامت میں لے لیں، قیامت میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال وہاں رکنا ہے. یہ اس کو معمولی نہ سمجھا، خستہ کیا تھا. لیکن بہرحال یہ نور ذکر مولا علی سے جو حاصل اس کو بچا کے رکھے کوئی. ایک روایت سنیے گا ذکر مولا علی سے، میں چاہتا ہوں بات تمام. مولا علی ایک جنازے میں تھے. ایک شخص آیا، کہا یا علی اگر یہ ابھی زندہ ہو کے واپس آ جائے نا، یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا. اس لیے کہ یہ قبر میں دیکھ چکا ہے نا کہ اب کیا ہے قبر کا حساب کتاب، سوال جواب جو ہمارے لیے غیب ہے اس کے لیے شہود ہے. وہ دیکھ چکا ہے کہ کیا ہے. یہ اگر زندہ ہو کے آ جائے تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا یا علی. مولانا نے اس کی جانب دیکھا، کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے. یعنی یہ کہ وہ تو مر چکا ہے، اس کے پاس چانس ختم ہو گیا. کیا بات جی ابھی دیر بعد تو چانس. ہر مجلس امام حسین ایک مہلت ہے حور کے راستے پہ آنے کے لیے. مل کے سلوار پہ تو نام ہے حیدر کرار، نام ہے ابو عبداللہ. ہاں کیا کہہ رہے ہیں، ٹوٹل میسج حق بندہ اس پہ نعرہ حیدری لگے. واہ کیا بات ہے حضور سلامت رہے. ہر مجلس امام حسین مہلت ہے. ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اس راستے پہ چلنے کے لیے ایک مہلت ہے. حسین ایسے کریم ابن کریم امام ہے نا جو نیت صحیح کر کے آئے، اور حسین نیتوں کا حال جانتے ہیں. وہاں دھوکہ نہیں ہو سکتا. میرے سامنے کو دھوکہ دے سکتا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ ظاہر کچھ اور کروں، دل میں کچھ اور ہے. وہاں نہیں ہو سکتا ایسا. ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ہور لے کر آئے تھے نا، ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، اور ہور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. جی یہ کریم ابن کریم ہے عبداللہ حسین علیہ السلام. حسین خالی علیہ السلام نہیں، حسین علیہ السلام بناتا ہے. علیہ السلام گھر ہے حسین. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں حسین کو. حسین علیہ السلام بناتا ہے، بنایا نا ہور کو علیہ السلام. جو چند لمحوں پہلے تک ان جملوں میں ہو سکتا تھا کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضت بہ، ایک امام حسین السلام کی نگاہ کرم ہوئی. آج ان جملوں میں قیامت تک کے لیے کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبدا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین نے علیہ السلام بنایا. علامہ رشید تراوی صاحب سے ایک جملہ منقول ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ مصائب میں جب یہ کہتے تھے، اور آج بھی یہاں مصائب میں پڑھا جاتا ہے جملہ کہ حضرت حور مجھے جانا ہے مصائب میں اور آگے اگلی منزل تک. میں اس کو اپنے آپ کے درس کے لیے پڑھ رہا ہوں. حور علیہ السلام حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ بچی ہے؟ یا ابا عبداللہ حسین
فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. اگر حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. کہ اے حر دیکھیں میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا. یہ جملہ کوئی حسین کے علاوہ کہہ نہیں سکتا. توجہ کیجیے گا. ایک شخص آیا آپ کے پاس، اس نے آپ سے زیادتی کی تھی، اس نے کہا مجھے معاف کر دو. آپ کا دل بھی وسیع تھا، آپ نے کہا تو ٹھیک ہے معاف کیا. آپ اتنا کہہ سکتے ہیں معاف کیا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ رب نے معاف کیا. ہمیں کیا پتا؟ رب کی جو بارگاہ ہے وہاں تک تو ہماری رسائی تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ رب نے معاف کیا. یہ خالی حسین ابن علی کا اقتدار ہے کہ حسین یہ کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا. یہ خالی 14 کا اختیار ہے. اللہ اکبر. خوش بہار ان آنکھوں کی کہ جو اس ذکر پہ نم ہو چکی. ذکر امام حسین ہے ایسا. اب بالکل ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، یہیں سے میں ربط مصائب آپ آمادہ ہیں. واقعہ مشہور ہے ایران میں ایک رسول ترک کا، بدماش تھا اپنے علاقے کا، سمجھ لیں جہاں کہیں جاتا تھا وہی فساد زیادہ ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ایک مجلس میں پہنچ گیا، تہران میں کسی ایک امیر کبیر انسان کی مجلس تھی. اس کو اچھا نہیں لگا یہ کیوں آیا وہ مجلس میں، بھائی کہیں میرے یہاں بھی کوئی غلط فساد نہ ہو جائے. اس کو کہا بھائی آپ چلے جائیے واپس. ٹھیک ہے، وہ صاحب خانہ نے کہا تھا چلا گیا. ویسے اگر کوئی سڑک پر اس کو کوئی بات کرتا تو وطن کی طرح چاقو نکل آتے وہاں. اب چونکہ مجلس امام حسین میں کہا تھا، اس نے کہا امام حسین کی مجلس کا احترام، میں مجلس کو نہیں خراب کر سکتا، فرض ادا کی حرمت باقی رہنی چاہیے. چلا کے اٹھ کے اگلے دن خواب میں دیکھا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو اس شخص نے کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو میری مجلس سے نکالنے والے؟ تمہیں حق ہے کہ کوئی فرض ادا ہے تم نکال دو گے اس کو؟ تو وہ اس کے اندر شرمندگی ہوئی. پھر جب اٹھا تو پہنچا، اگلے دن پھر مجلس تھی. تو رسول تو ایک جگہ جہاں گلی پہ کہیں بیٹھا کرتے تھے، اس کے بعد جا کے کہا یار اگلے دن مجلس سے پھر آ جانا. کہا نہیں آپ نے کل تو مجھے نکال دیا تھا، آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا نہیں بس آ جانا. کہا نہیں ایسا نہیں، کوئی وجہ ہے بتائیے. بہرحال بتلانا پڑا اسے. خواب میں بتا اس نے کیا دیکھا تھا کہ امام حسین السلام کے خیمے لگے ہوئے اور ایک کتا ہے کہ جو حسین کے خیموں کی نگہبانی کر رہا ہے. اس کتے کی شکل رسول ترک جیسی ہے. اب اس کے دل میں ذرا سی ہچکچاہٹ تھی کہ میں خواب کیسے سناؤں کہ میں نے تمہیں ایسے دیکھا ہے. تو اس نے کہا نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں کیا ہوا تو میں نہیں آ سکتا مجلس. انہوں نے بہرحال بتایا کہ میں نے ایسے دیکھا امام حسین کے خیمے تھے، اس میں کتا تھا کہ جو حفاظت کر رہا تھا وہ آپ کی شکل کا تھا. کہ اچھا اس کا مطلب امام حسین نے مجھے اپنے سب کے طور پہ قبول کیا، جیسے انسان کو بھی. اگلے دن آیا مجلس میں زار زار مصائب میں رو رہا تھا. ٹوٹ گیا مجلس امام حسین میں. خوش نصیب ہے وہ کہ جو مجلس امام حسین میں آ کے ٹوٹے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوش نصیب ہے وہ انسان جو مجلس امام حسین میں ٹوٹ جائے. کہ میں کیا ہوں، پھر بھی حسین نے قبول کیا ہوا. یہ آنکھیں کہاں اس قابل ہے کہ امام حسین کی گنبد کو دیکھ سکے، لیکن اب عبداللہ حسین بلاتے ہیں نا پھر بھی. یہ ہاتھ کہاں اس قابل ہے کہ ذریعہ امام حسین تک پہنچے، عالم ابوالفضل عباس بلند کریں. یہ تو علم اتنا پاکیزہ ہے تو کیا ہاتھوں سے گناہ نہیں کیے ہوئے پھر بھی وہ کرم کا دروازہ تو نہیں بند کرتے. کریم ابن کریم. بس پھر وہ اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جہاں کہیں جاتا تھا بس بر کو ایسے رکھیے گا، ٹھیک ہے اب ایسے رکھیے گا، ٹھیک ہے. جہاں کہیں جاتا تھا اتنا گریہ کرتا تھا، چیخ چیخ کر کے لوگ مجلس میں بلاتے تھے کہ بھائی تم مصائب میں جب روتے ہو نا تو مصائب کی رونق بڑھتی ہے. خوش نصیب ہے وہ ذکر امام حسین پر جو چیخ مار کر رو سکے. یا ابا عبداللہ حسین. ذکر ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ کھلا رہنے دے. ذکر ابوالفضل عباس علیہ السلام کا صدقہ ہے کیونکہ باب حسین ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام. حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے جی. جو روح حسین عباس ہے، آبرو علی بن ابی طالب عباس ہے. ذکر ابوالفضل عباس پر اس لیے کہ میں نے کل مجھ سے پوچھا گیا کہ مولانا صاحب کون سے مصائب کا بیان کریں گے. میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ مجالس سے 4 روزہ تو اگر کل بی بی سکینہ کا بیان ہونا ہے تو اگر آج ابوالفضل عباس کا بیان نہ ہو تو ذکر ادھورا رہ جائے. زینب کے دل کا آسرا ہے عباس، سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس.
بڑا ناز تھا عباس کی ماں ام البنین سلام اللہ علیہا کو، ابوالفضل عباس علیہ السلام پر۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ سب کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر کہیں کوئی مصیبت پریشانی ہوئی سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ عباس کے علم پہ جاتی ہے نا دعا مانگنے کے لیے۔ سوچو جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے تو حسین کی بہنوں کا کتنا حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے ابوالفضل عباس۔ اور جب حسین مدینہ سے چلے ہیں تو کس کے حوالے کیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے حسین کو کس کے حوالے کیا؟ انیس نے لکھا ہے مرثیہ، ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کہ وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر۔ قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے امام حسین کے لیے، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسند۔ عباس کو اپنا بیٹا کہا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، اور آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار۔ آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کیا دھیان رہے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ آپ تاریخ میں دیکھیے گا ام البنین سلام اللہ علیہا، ماں تو اپنے بیٹے سے ایسے مخاطب ہو سکتی ہے نا، عباس باب الحوائج ہیں، عباس کی ماں ام البنین باب الحوائج ہیں، پورا خاندان قربان ہو گیا، 4 بیٹے ہیں ام البنین کے، چاروں قربان ہو گئے۔ جب ازدواج ہوا تھا، بی بی کا اصل نام تو فاطمہ ہے، بی بی کہا کرتی تھی مجھے فاطمہ نہ کہو، فاطمہ تو اس گھر میں وہی فاطمہ تھی جو حسنین کی ماں تھی۔ پھر جب کربلا کا واقعہ ہو گیا پھر کہتی تھی اب ام البنین بھی نہ کہو، اب وہ بیٹے کہاں رہیں گے جن کی میں ماں تھی۔ مرثیہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، بی بی خود کربلا نہیں تشریف لے جا سکی تھی نا، تو جنت البقیع پہنچ کر عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، یا لیت شعری کما اخبروا بان عباسا قطیع الیمین، اگر زبان حال پڑھو تو یہ ہے کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گور سے مارا گیا، لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گیا، عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا کس کی جرأت تھی تیرے بازو قلم کے ساتھ، لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارا گیا، عباس میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھین لے گیا، عباس میں سنتی ہوں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، عباس مجھے یقین آ جاتا ہے اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے، یا عباس صدائیں بلند ہیں آپ کی، حرم مطہر کا اگر سوچ بین الحرمین اپنی روح کو پہنچا سکے، ایک طرف عباس کا حرم ایک طرف حسین کا حرم، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھے، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا مرثد ہے، تابع بیان نہیں رہی رو چکے آپ، بے انتہا گریہ ہوا۔ ایک چھوٹا سا مرقع سناتا ہوں بس، اور دل متصل ہو جائے گا ایک اور مقام سے، توجہ کیجیے گا۔ ایک ذاکر تھے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے، آج سے کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے، حرم ابوالفضل عباس میں کہتے ہیں کہ یا مولا عباس آپ نے مجھے عزت عطا کی ہے، مقام عطا کیا ہے، میں آپ کے در سے کوئی ایسا تحفہ چاہتا ہوں، ہدیہ باب الحوائج کے در سے جو مجھے کہیں اور سے نصیب نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں ابھی میں کہہ رہا تھا کہ حرم کے خادم آئے میرے پاس اور کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا مولا آپ آخر کریم ابن کریم مولا، میں نے مانگا تھا ہم نے فوراً عطا فرما دی۔ کہتے ہیں میں کچھ اپنے سادات دوستوں کے ساتھ پہنچا، ظاہروں کے ساتھ اصل قبر عباس پر۔ اب جو 40 پہ جا چکے ہیں وہ تو تشریف لے گئے، لیکن آپ میں سے بہت سے ہوں گے جو پہنچے نا کربلا میں، کتنا انسان سوچ کے جاتا ہے میں یہ دعا مانگوں گا میں وہ، لیکن جب پہلی حاضری ہوتی ہے ذریعہ ابوالفضل عباس نظر آتی ہے تو کچھ ہوش رہتا ہے کسی انسان بس زبان سے یا عباس یا ابوالفضل عباس۔ کہتے ہیں ہم اصل قبر عباس پہ تھے، ہماری کیفیت ہمارا وجود کانپ رہا تھا، وہاں پر پانی آج تک بہ رہا ہے،
آپ جانتے ہیں. تو حرم کا خادم آیا کچھ شیشیاں لے کر, کہا یہ پانی بھر لو تبرک کے طور پر, قبر عباس کا پانی, جا کر مومنوں کو پلانا, وہاں شفا یاب ہوں گے مریض. کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سید تھے, انہوں نے اپنے پاس سے پوری مشق کو نکالا اور کہا میں زیادہ پانی بھر لوں یہاں سے. تو خادم نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے, آج قبر عباس پہ کمی نہیں ہے پانی. کہتے ہیں پانی بھر کر وہ باہر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا سارا پانی بھر لیا, اب آپ وہاں جائیے گا تبرک مومنین کو تقسیم کیجیے گا. اس نے کہا نہیں, یہ پانی لے کر میں اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں. ہائے ہائے, جو سمجھ پائیں. کبھی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس پانی کو لے کر شام میں چھوٹی بیوی کے مزار میں پہنچا. قبر عباس کا پانی بی بی سکینہ کی قبر میں بہاتا جاتا اور کہتا تھا اے میری شہزادی, آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں قبر عباس کا پانی لے کر آپ کے خدمت. بی بی تو پیاسی نہ رہے. آئے سکینہ, کب تک پیاسی رہی, تماچے گاتی رہی, کہتی رہی چچا بی بی میں عباس کی قبر کا پانی لے, آپ کی سری برباد. عجب ایک روحانیت ہے, دل جڑے ہوئے ہیں. ایک وظیفہ میرے ساتھ پڑھنا, اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے عباس, آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غم بھی دور فرما دو عباس. یا کاشف الکرب وجہ الحسین, جو 133 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہمارے غم بھی دور فرما دو یا ابوالفضل عباس, یا عباس, یا سیدی, یا عباس. ہائے سکینہ, ہائے پیاس, یا ابوالفضل عباس, یا عباس.